السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة تحریم کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 4 اور 5 کے ساتھ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہت بہتر ہے، بس یقین تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو بے شک اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی مددگار ہیں، اور تمام نیک مومنین کی مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور کیا تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دیتے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے، تمہارے یعنی تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، جو کہ مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والیوں میں سے ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور بعض ہو سکتا ہے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اور ادھکار بعض جو ہے کماری بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلے آیات میں ایک واقعے کی طرف تذکرہ فرمایا، جس کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد جو مسلمانوں کے لیے یا سب جہاں کے لیے حلال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر سب کے اوپر حرام کر لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس شہد کو پینے کی وجہ سے میری بیویوں کو تکلیف ہوئی۔ ایسی تکلیف یعنی منہ سے بو آنے لگی، تو یعنی جیسے کہ ان کی بیویوں نے کہا ایک پلاننگ کے تحت کھانے کی بات کی تشریح تھی، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیویوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یعنی جو چیز میں کھا کر کے آ رہا ہوں اور اس کے اندر پائی جانے والی بو نقصان دہ ہے، آپ کی محبت میں آ کر کے کہا دیا کہ آج کے بعد اس چیز کو اپنے اوپر حرام ہوگا، میں اندر نہیں بھی ہوگا۔ اللہ رب نے اس چیز پر فوراً تنبیہ کرتے فرمایا اللہ کے رسول جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی وہ اسے آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کی بیویوں کو آپ خوش رکھیں۔ ٹھیک ہے دنیا میں بھی بات ہے تو چل سکتا ہے، لیکن جو چیزوں حلال اور حرام کی بات تو یہ بات اختیار میں آپ اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا تنبیہ کرتے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول آپ نے پسند ہے تو پسند توڑ لیجیے، کیونکہ کسی جائز چیز کے اوپر ایسا پسند کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں ایک بیوی کو کہا تھا کے بعد کہ میں اب آج کے بعد اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، اور یہ بات کسی کو مت بتانا، اور میں نے اس کو حرام کر دیا۔ چنانچہ جب بیویوں سے بات کی میں اوروں کو بات معلوم ہو گئی، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تب ان بیویوں کو کے تعلق سے جو کچھ ان کے اندر ڈسکس ہوئی ہے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے آپ ان کی جال میں پھنس گئے۔ مطلب یہ کہ شہد ان کے آپ کی دوسری سوگت کے بعد بہت زیادہ نہ بتا سکے، اس سارے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ اپنی بیویوں کے سامنے بات جب رکھی تو وہ لوگ بھی شوق ہو گئے، کہا کہ بھائی
یہ تو بات ہم 2-3 بیویوں کے درمیان بھی ہے، تو آسان صاحب کو چوتھا فرد تو نہیں جاتا تھا اور ہمیں سے کسی نے بتایا بھی نہیں، تو یہ آسان صاحب کی ساتھ کی طرح ملی کیسے؟ سوال بھی کیا صاحب کہ امام المؤمنین میں سے 9 بیویاں تھیں، اللہ کے رسول آپ کو کس نے سوال کس بات کی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کیا ہوا؟ آسمان والا نہیں بتائے گا مجھے، اللہ نے میرے اوپر وحی اتار دی اس معاملے میں، جب میں نے کہا کہ شہد حرام شہد کو میں نے اوپر حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے مجھے اس حلال چیز کو تم حرام کیسے کر سکتے ہو؟ تنبیہ کو سارے واقعی کو سے بتا دیا اللہ نے۔ بات جب یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لیتی تو بہتر ہے۔ اس کو کہا گیا ان 2 بیویوں کو جنہوں نے پیار بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں جانے سے نہیں روکنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر زیادہ وقت دینے سے کو روکا جائے، تو انہوں نے اتنا بڑا پلان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک نبی کے خلاف ایسی بات تم کیسے سوچتے ہو کہ نبی تمہارے حق میں سے ہم مار رہے ہیں؟ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو کہ نبی تمہیں ناانصافی کر رہے ہیں؟ اس بنا پر اللہ کی باتیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو اس بارے میں جو تم نے برا خیال کیا دل میں، اپنے نبی کے خلاف تم نے برا خیال کیا یا چیز اچھا کیسے نہیں جانا تم نے، یعنی اچھا نہیں جانا جبکہ وہ نبی کبھی کس کا دل نہیں دکھاتے، کبھی وہ ناانصافی سے کام نہیں لیتے، وہ تو منصف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تربیت کی ہے یا انہیں ایسی توفیق دی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، بس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے، یعنی وقتی طور پر تم تھوڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا سوچنے لگے، جبکہ نبی کے بارے میں ایسا سوچنا تمہارے لیے جائز نہیں تھا، نہ ہی تمہارے لیے زیادہ دیتا تھا، تم نے پاک صاف دل ہو، اللہ نے تمہیں نبی کی بیوی تمہاری ذات کو نبی کی بیویوں کے لیے انتخاب کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کسی اور عورت کو مدینہ کے مکہ کی کسی اور عورت کو نبی کی بیوی کے لیے انتخاب کر سکتا تھا، لیکن تمہارا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اللہ نے ان کی بھی تنبیہ فرمائی، ان کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ اب اس واقعے میں یہ 2 کون لوگ ہیں، ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں بھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے 1 سال تک انتظار کیا، پوچھوں کہ نہ پوچھوں، عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا ہے، اب آسان تو نہیں ہے، ان کی دور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی باتیں، تو 1 سال انتظار کرنا کہ ہاں سوچ رہے کوئی ایسا موقع آئے تو میں سوال کروں جس میں آپ نرم ہوں، سنجیدہ ہوں، خاموش ہوں، ابھی میرا سوال کو سن کے غصہ بھی نہ ہوں، تو لہٰذا 1 سال انتظار کریں، کیونکہ ان کی ہیبت کی وجہ سے مجھے ان سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کون کہہ رہی بات؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر میں جب چھوٹے تھے لیکن علم کے پہاڑ تھے وہ بھی، لیکن کہہ رہے کہ میں ڈر نہ کرتا کیسے میں سوال کروں، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ جب حج کے لیے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے گیا ہوا تھا، میں بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھا، واپسی پر جب ہم ایک راستے پر پہنچے تو آپ راستے سے ہٹ کر کے خبر حاجت کے لیے ٹوائلٹ کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے، تو میں کھڑا تھا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر کے آ گئے، میں پھر آپ کے ساتھ چل پڑا، میں نے عرض کیا اے امیر المومنین وہ 2 عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کی باہم مدد کی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، الفاظ اس کی روایت میں وہ 2 عورتیں کون تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں پیغمبر کی ایذا پر باہم مدد کرو گی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے باضابطہ کہا غصے میں کہا، یعنی ناپسند اس چیز کو شدید ناراضگی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شدید ناراض ہوئے اس سوال کو سن کر کے، اور کہا کہ اللہ کی قسم عائشہ حفصہ کا کون ہو سکتی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سوال پسند نہیں آیا لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا، لیکن ناپسندگی کے باوجود بھی
آپ نے غصے سے کہا ان دونوں اتنا کون ہو سکتی ہیں؟ پھر تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں یہ بات جو جانتے ہو تو؟ کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، تو یہ بات نہیں پسند کرتے تھے کہ میری بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسرے سے مدد کی ایک دوسرے کو، یعنی وہ جو پلان کیا تھا تم یہ کہنا میں یہ کہوں گی، تو عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چیز ناگوار مجھے جب آپ کو معلوم ہوا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مانے، کیونکہ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے نا، آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں، تو اس بارے میں جاننا آپ کے لیے ضروری بھی تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بیان کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جب وہ کسی آیت کے بارے میں تفسیر کرتے تو مہر لگ جاتی تھی، مہر لگ جاتی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، ختم، آپ کو ایک دوسرا چمچرا نہیں کرنا، یہ فعلا تفسیر ہے۔ اللہ تعالی تفسیر کے باب میں اللہ تعالی نے آپ کو مقام دیا تھا، تو یاد ہے کہ اللہ نے موقع کی نزاکت موقع تلاش کر رہے تھے اور تلاش کر اچھا دوسری روایت میں کیا روایت ہے جب وہ لوٹے قضاء حاجت سے عمر رضی اللہ تعالی سے لوٹے تو جب دل کو نرم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ تمہاری مومن بھی ہے، عمر میں آپ چھوٹے بھی تھے، کون ابن عباس آپ کے پاس پانی تھا تو وضو کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا وضو کرانے کے لیے آگے بڑھ گئے، آپ پانی ڈال رہے تھے اور آپ وضو کر رہے تھے، اسی درمیان سوال کیا، دوسری کی روایت میں تاکہ آپ کا دل نرم ہو اس حالت میں سوال کر لو تو جواب دیں، ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام خدمت کرتے کرتے کوئی چیز اگلوانا چاہتا ہے اگلوا لیتا ہے، تو ایسے آپ کے یہ معاملہ کیا ہے، بہرحال چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی کی بیویوں اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے مدد کرو گے تو بے شک اللہ خود اس کا مددگار ہے، بے شک اللہ خود، یعنی ایک دوسرے کی مدد کا مطلب کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو پلان جو بنا تھا ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے جبکہ جائز نہیں تھا، جبکہ وہ جائز نہیں تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خود نبی کا مددگار ہے، جبرائیل کی مددگار ہے، تمام مومن مددگار ہیں، ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ذریعے سے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کرتے فرمایا اگر جو کوئی بھی نبی کی خلاف ورزی کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا یا ان کے معاملے میں کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گا، جان لو اس کے اللہ کافی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے، اگر اللہ معین سے اللہ تعالیٰ نے فرمان برداری نہیں کیا تو جبرائیل کافی اس کے لیے، ان کی لعنت ایسا چیز نہیں، مومن ایک مومن کافی ہے، اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی ہیں جو ہر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کے حکم کے اوپر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ریڈی رہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے کام میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کی اشارہ فرمایا، تو فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے پس منظر میں یہاں پر وہ بات ذکر فرمائیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے اور کبھی نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جو آپ کے مقام مرتبے کے خلاف ہو، لہذا یہ عمل کون کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف خرچ ہوتا ہے، یہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور کچھ بھی کر جاتے ہیں، لہذا مومن کے لیے تو سیما نہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے پکڑ کرے گا، دنیا میں پکڑ کر لیا ہے، اور جو ہے محرم کے مہینے میں خود اپنے آپ کو مارتے کوڑتے پیٹتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایک معنی ذاتی طور پر دنیا کے اندر، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کے لیے مقرر ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت تمام کو اللہ سے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والا بنائے، ابراہیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سچی محبت کے اندر بنائے، صحیح معنی میں آپ کو